زیاد کے دربار میں جب امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو تشت میں تھالی میں رکھ کے پیش کیا گیا. اب یہاں یہ چیز تمامی احباب مد نظر رکھیے گا کہ ایک رات گزر چکی ہے اور اگلی رات بھی گزر چکی ہے شہادت کے بعد، اور یہ تیسرا دن ہے. یعنی ایک دن تو کربلا میں وہ دن بھی گزرا، اگلا دن سفر میں گزرا جو کوفے تک، یعنی کربلا سے کوفے تک، اور یہ تیسرا دن ہے کہ جب دربار ابن زیاد میں میرے آقا امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کے سروں کو پیش کیا گیا. امام زین العابدین، سیدہ زینب اور باقی جو آل بیت اطہار کی مخدرات عصمت تھیں، ان کو قیدیوں کے روپ میں دربار ابن زیاد میں پیش کیا گیا. جیسے ہی سر حسین کو ابن زیاد لعین و مردود نے دیکھا، تیسرا دن ہے، تو بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا کہ اتنا سونا بندہ میں نے زندگی میں کوئی نہیں دیکھا. توجہ سے سنیے. اور میرے آقا امام علی مقام کا نام حسین ہے اور آپ کے بڑے بھائی کا نام حسن ہے، اور ان دونوں کا حسن اور حسین کا مادہ اشتقاق ہے سین نون حسن ہے. اور قانون یہ ہے کہ زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، کہ جب لفظ بڑھ جائے تو معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو حسن کا معنی بھی ہے سونا اور حسین کا معنی بھی ہے خوبصورت اور بیوٹیفل، لیکن فرق اتنا ہے حسن کا معنی ہے خوبصورت اور حسین کا معنی ہے بہت خوبصورت. وہ کیا حسن تھا، وہ کیا جلوہ تھا کہ تیسرا دن ہے، سر انور تن سے جدا ہوئے، اور کوئی اپنا مرید نہیں تھا، یہاں کوئی اپنا رشتہ دار بھی نہیں تھا، دشمن تھا. اور آپ کو پتہ ہے دشمن ہمیشہ نقص اور عیب نکالتا ہے. واہ حسین میں تیرے حسن کے صدقے، تیرے کھلے ہوئے اس سونے چہرے پہ صدقے، تیرے اس نقش اور تیرے حسن کی ان جلووں کے صدقے کہ تیرا دشمن بھی تیرے سر کو دیکھ کے بے ساختہ پکار اٹھا، واللہ ما رأیت احسن منہ وجہا، اور اللہ کی قسم ہے اتنا سونا چہرہ میں نے زندگی میں کسی کا نہیں دیکھا ہے. پھر چھڑی سے امام علی مقام کے لبوں کو چونکے دینے لگا، چھیڑنے لگا، اور آپ کے دندان مبارک پہ چھڑیاں مارنے لگا. دربار میں میرے رسول اللہ کا صحابی حضرت زید بن ارقم موجود تھے. آپ نے دیکھتے ہی فرمایا ارے بدبخت، ہٹا چھڑی ان لبوں سے. اللہ کی قسم ہے میں نے ایک بار نہیں کئی بار اللہ کے رسول کو ان لبوں پہ بوسے دیتے ہوئے دیکھا. ابن زیاد چلایا کون ہے یہ بڑھا؟ سٹ پٹا گیا. وہ کہنے لگا رہے بڈھے تو سٹا گیا ہے، اگر مجھے تیرے بڑھاپے کا خیال نہ ہوتا میں تیرا سر بھی تن سے جدا کر دیتا. آپ نے فرمایا لعنت ہو ایسے بندے پر کہ جس کو رسول اللہ کی نسبتوں کے احترام کا بھی خیال نہیں ہے، میں لعنت بھیجتا ہوں تجھ پہ. یہ کہتے ہوئے رسول اللہ کے صحابی دربار سے باہر نکل آئے. اس کے بعد ابن زیاد نے حضرت امام زین العابدین کو دیکھا کہ آپ جکڑے ہوئے پیش کیے گئے قیدیوں کی طرح. کہنے لگا یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ حسین کا بیٹا ہے. نام کیا ہے تیرا؟ میرا نام علی ہے. کہا کہ علی مارا نہیں گیا تھا؟ فرمایا وہ میرا بڑا بھائی تھا، میں ان سے چھوٹا ہوں. کہنے لگا کہ اس کو تم نے کیوں زندہ چھوڑا ہے؟ اسے بھی تم ان کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نسل حسین کو مٹا دو. یہ کہتے ہوئے اس نے جلاد کی طرف دیکھا کہ اس کو بھی تم زندہ نہ رہنے دو. اتنے میں شمر بولا، کہنے لگا ابن زیاد یہ اس لیے بچ گیا تھا کہ یہ بیماری کے باعث ہمارے مقابلے میں نہیں آیا. کہنے لگا اگر نہیں آیا تو کیا اب تمہارا
مارا جا سکتا ہے. سیدہ زینب آگے بڑھی, فرمایا رے بدبخت, اس کو مارنے سے پہلے تو نے مجھے مارنا تجھے پڑے گا, ہم عورتوں کو بھی مارنا پڑے گا. ارے بدبخت و ذلیل, اتنا تو سوچ, ہم اتنی عورتیں گئے, ہمارے ساتھ محرم کون ہے, اس لیے بہتر ہے کہ ان سے پہلے تو ہمیں مار دے. اتنا جب اس نے دیکھا, چونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے میں شامل تھا, انا اعطیناک کل کوثر, میرے محبوب تیری اولاد کائنات میں سب سے زیادہ کثیر ہوگی. اور میرے نبی نے فرمایا تھا کہ لوگوں, ہر ایک کی اولاد اس کے بیٹے کے ذریعے چلتی ہے, میری اولاد میری بیٹی فاطمہ کے ذریعے سے چلے گی. چونکہ اللہ کا وعدہ تھا, اور اللہ تعالیٰ کی تدبیریں, اللہ تعالیٰ کی تدبیروں کے آگے انسان کے معاملات کی کیا حیثیت ہے. چنانچہ امام زین العابدین سے اس کا ارادہ ٹل گیا, اور اس نے آرڈر کیا کہ اس لٹے پٹے قافلے کو دربار یزید کی طرف بھیجا جائے.